بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام بن عبداللہ بن رباح بن جادب بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ جناب ہود اولاد آدم علیہ السلام میں سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ خوبصورت جسم، بلند قد تھے، ان کے جسم پر بال زیادہ تھے۔ ان کو خدا نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ قوم عاد بہترین سرسبز و شاداب زمین میں آباد تھی اور دہنا، عالج، دبار، عمان، حضرموت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور جب ان کی امت نے خدا کی نافرمانی کی اور ان پر عذاب الہی آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں رہے اور تجارت کرتے رہے۔ قوم عاد کے باغات سرسبز زراعتیں تھیں اور خرما اور میوہ جات زیادہ پیدا ہوتے تھے۔ چمن گلستان بھی تھے، مکان 4 منزل کے تھے اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں اور قد بھی بلند ہوتے تھے۔ خدا نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ یہ قوم بت پرستی کرتی تھی اور خدا کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو ان کو ہدایت پر معمور فرمایا۔ جناب ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھایا کہ تم خدا کی پرستش کرو اور تم جس قدر اس کی عبادت کرو گے وہ تمہارے مال و دولت میں زیادتی کرے گا۔ ایک روز حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے جبکہ وہ ایک جگہ جمع تھے اور ان کو خدا کی عبادت کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ خدا ہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ یکتا ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ تم اچھے خاصے آدمی تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمام لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کا گرا کر ان کا گلا گھونٹ دیا اور اتنا دبایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئے۔ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر لوگ چلے گئے۔ حضرت ایک دن اور ایک رات بے ہوش رہے۔ جب ذرا ہوش آیا تو خدا سے عرض کی کہ پروردگارا، تو نے دیکھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، حالانکہ میں نے تیرا حکم پہنچایا ہے۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اے ہود، تم ملول اور رنجیدہ نہ ہو، پھر ان کو تبلیغ کرو۔ میں تمہیں ایسا رعب اور رہبت عطا کرتا ہوں کہ یہ لوگ اب تمہیں زد و کوب نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ پھر ان کو تبلیغ کرنے گئے۔ انہوں نے سخت غیظ و غضب میں کہا، اے ہود، تم باز آ جاؤ اور اپنی ہدایت چھوڑ دو، ورنہ اس مرتبہ اتنا ماریں گے کہ پہلی مار کو بھی بھول جاؤ گے۔ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو اور خدا کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس آواز سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوا اور وہ ڈرنے لگے۔ چنانچہ وہ تمام قوم جمع ہوئی کہ سب مل کر جناب ہود علیہ السلام کو قتل کریں۔ جب وہ اس ارادے سے ان کے پاس پہنچے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک نعرہ مارا کہ اس کی دہشت سے وہ لوگ دور دور جا کر پڑے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح بد دعا کروں گا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ہود، یاد رکھو قوم نوح کا خدا نوح کے خدا سے کمزور تھا، اس لیے وہ مارے گئے۔ ہمارے خدا نہایت قوی اور تنومند ہیں اور ہم خود بھی طاقتور ہیں۔ چنانچہ ان کے قد 40 50 گز کے ہوتے تھے اور 15 گز کا سینہ چوڑا ہوتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ رکھ کر پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے اور پہاڑوں کے پتھر اکھاڑ لیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں غرق کرے تو خدا نے ریت اور پتھروں کے ٹکڑوں کے ذریعے ان کے گرد اونچے اونچے ٹیلے بنا دیے۔ وہ ٹیلوں کو ہٹاتے تھے مگر وہ پھر ان کے گرد اونچے ہو جاتے تھے۔ ان ٹیلوں سے آوازیں آتی تھیں کہ اے ہود، تم کوئی فکر نہ کرو، یہی ٹیلے ان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ انہوں نے پھر کوششیں کی کہ ٹیلوں کو ہٹا دیں مگر وہ اور زیادہ ہوتے گئے اور خدا نے بارش کو ان پر بند کر دیا اور خشک سالی ہو گئی، باغات مرجھا گئے، کھیتیاں جل گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک آواز دی کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ ان کی آواز تمام پہاڑوں سے ٹکرائی، جانور، چوپائے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کی کہ ہمیں بچائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب بے گناہوں کو ہلاک نہیں کرے گا، تم سب بے فکر رہو۔ چنانچہ عذاب بعد شروع ہوا۔ ایسی تیز اور تند ہوا چلی کہ جس نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ پتھر اور ریت اور سنگریزے ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ ہوا نہایت تیزی کے ساتھ زمین کے اندر سے نکلتی تھی
اور روئے زمین کی تمام چیزوں کو تہ و بالا کرتی تھی۔ یہ ہوا 8 دن اور 7 رات چلتی رہی کہ تمام قوم عاد اور ان کے مکان اور باغات سب خاک میں مل گئے، اور بڑے بڑے قلعوں اور مکانوں کو بھی اس نے ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا دیا۔ چنانچہ زمین احقاف میں اب بھی قوم عاد کے مکانات اور ان کی ہڈیوں کے ریزے ریزے موجود ہیں۔ معتصم باللہ کے دور میں معتصم نے ایک مرتبہ اسی علاقے کے ایک مقام بطانیہ میں کنواں کھدوایا۔ انسان کے 300 قد کے برابر کھدائی کی مگر پانی نہ نکلا۔ جب متوکل بادشاہ ہوا تو اس نے پتھر کھدوانا شروع کیا کہ پانی نکل آئے۔ چنانچہ کھدائی کرتے کرتے ایک پتھر کی چٹان نظر آئی۔ جب اس کو کاٹا گیا تو ایک ہوا سرد نکلی کہ اس نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور جو بھی اس کنویں کے گرد و پیش تھے سب ہلاک ہو گئے۔ متوکل نے تمام علماء کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا، مگر تمام علماء حیران رہے اور نہ بتا سکے کہ کیا ماجرا ہے۔ آخر متوکل نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو لکھا تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ یہ جگہ قوم عاد کے شہروں کی ہے جو عذاب ہوائے تن سے ہلاک ہوئے تھے۔ جب خدا نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے تکذیب کی اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے تو خدا نے ایک ہوا کو بھیجا جو 8 دن اور رات تیزی کے ساتھ چلی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس ہوا کا نام عقیم ہے جو نہایت تند اور تیز ہے، اور جب یہ چلتی ہے تو تمام نباتات کو جلا دیتی ہے۔ اور قوم عاد کو ذات العماد اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ستون پہاڑوں سے پتھر تراش تراش کر اپنے بلند مکانوں میں لگائے تھے۔ جب ہوا چلی تو اس نے انسانوں کو اٹھایا اور اوپر سے نیچے پھینکا، اور اسی طرح پہاڑوں اور قلعوں کو، حتیٰ کہ سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اسی لیے اس علاقے کو احقاف کہتے ہیں جس کے معنی ریگ ہیں۔ یہ عذاب قوم عاد پر روز 4 شنبے آخر ماہ نازل ہوا تھا، اور ان کے لیے خدا نے اسی کو روز نحس مستمر کہا ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔